سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دین جو ہے اس میں نفع اور نقصان نہیں دیکھا جاتا، حکم جب آ گیا سو آ گیا، اس کو ہی ہم لوگوں نے فالو کرنا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں پھر دین، آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کمپیٹیبل نظر نہیں آتا ہماری ایوری ڈے لائف کے ساتھ. تو جب یہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے پھر جو دین کا ایک ہمارے نزدیک ایک تصویر بنتی ہے، وہ پھر یا تو بندہ پھر وہ جو تصوف کی روایت ہے اس طرف کو نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مزاج پیدا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح سائنس میں ایکسل کرتا ہے اور باقی جو دنیاوی علوم ہے ان میں ایکسل کرتا ہے، پھر اس طرح ایکسل نہیں کر پاتا. یعنی کہ دین اس طرح کا مزاج بنا دیتا ہے انسان کا اس طرح سے. بڑی اچھی بات کہی ہے آپ نے، لیکن یہ ہمارے جو دین کا تصور ہے اس سے ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اگر آپ ہماری علمی تاریخ کو صرف دیکھیں امت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگلے 150-200-250 سال میں جو علوم پیدا ہونے تھے ہو گئے تھے. ابو الحسن جو سائنس میں آپٹکس کے موجد ہیں وہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی اس تصوف کا اور فلسفے کا انجیکشن لگا امت کو تو وہ پیدا ہو گئی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں. خالص مذہب جو اللہ کا دین ہے وہ ایسی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ کمپیٹیبل ہے ہر زمانے کے لیے. لیکن تصوف، فلسفہ یا اس کے نتیجے میں بننے والے جو مسالک ہیں، انہوں نے مثلاً، میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ان لوگوں نے ساری ذہانتیں امام غزالی جیسے لوگوں کو کھینچا، اور امام غزالی جیسے شخص 12 سال دمشق کی جامع مسجد کے مینار میں چڑھ کر بیٹھے رہے. تصور کر سکتے ہیں؟ یہ کون کرتا تھا؟ تصوف کرتا تھا. تو ہماری بڑی اعلیٰ قسم کی ذہانت تصوف نے کھینچی، بڑے بڑے لوگ کھینچ لیے. اور جملہ کیا بولتے تھے، یہ جو طب کا علم ہے یا یہ تو مزدوری ہے، کاریگری کا علم ہے، اس کو ہم نے کیا سیکھنا ہے. تو جو بڑے اعلیٰ ذہن تھے بس 2 ہی علم سیکھتے تھے، یا فلسفہ سیکھتے یا تصوف سیکھتے تھے. دینیات بھی بس وہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا. تو اس وجہ سے ہوا ہے. تو دین، خالص جو دین ہے وہ ہر زمانے میں کمپیٹیبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ چیز پیدا نہیں کرتا. میں نے بتایا کہ اسی زمانے میں سپہ سالار بھی پیدا ہو رہے ہیں پوری شان کے ساتھ، بعد میں اس شان کے سپہ سالار بھی ہمیں نظر نہیں آتے. اس زمانے میں سائنسدان بھی پیدا ہو رہے ہیں، اس زمانے میں فلسفی پیدا ہو رہے ہیں، پوری شان کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. یعنی آپ ابو الحسن کو آج کے سائنسدانوں کے برابر رکھ سکتے ہیں اپروچ میں، طریقہ کار میں. یعنی انہوں نے جو پن ہول کیمرہ ہوتا ہے وہ ان کا دیا ہوا تصور. تو اس لیے یہ تو ہمارے ہاں کی خرابی ہے جو ہم نے پیدا کی ہے کہ ہم نے مذہب کا ایسا تصور دیا دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیتا. خالص دین کا یہ کام نہیں. سر اسی کا ایک فالو اپ کویسچن ہے، آپ نے ذکر کیا نا کہ جو علوم ہیں وہ بہت جلد ہی سارے کے سارے ڈیولپ ہو گئے تھے، لیکن سر یہ جو سارے لوگ ہیں، ابن الہیثم تھے یا جابر بن حیان اور یہ سارے، ان کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے دور کے زندیق اور ملحد ہی تھے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہوتی یا تو وہ مسئلہ بنتی تھی، یا انہوں نے بعد میں فلسفہ اختیار کر لیا تھا کچھ لوگوں نے. ابن رشد وغیرہ فلسفی تھے تو ان کے بارے میں تو یہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ مثلاً بولی سینا مذہبی آدمی ہیں، لیکن بولی سینا نے جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات بھی قدیم ہے تو مسئلہ پیدا ہو گیا، شرک پیدا ہو گیا. اب اس کو زندیق اور مشرک کہا جائے گا نا. تو بعض نظریات ایسے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ایسا کہا جاتا تھا. نہیں، لیکن سر میں پوچھ رہا تھا کہ جو سائنسدان، جو سائنس کے میدان میں ترقی کی مسلمانوں نے، یعنی کہ جن کا نام ہم لوگ بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں، ان کو بھی تو علماء سب یہ زندیق اور ملحد ہی سمجھتے میں نے تھے. بتایا نا کہ جب تصوف کا اور فلسفے کا انجیکشن لگا ہے امت کو تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا. پھر تو یا دین کریں گے یا نہیں کریں گے. یعنی ادیب بھی بڑے بڑے ادیب بھی عام طور سے ملحد ٹائپ ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مذہب کا جو تصور ہے ہمارے ہاں وہ ان کو ادب کہنے سے بھی روکتا. لیکن اگر آپ صرف عیسائیت کو دیکھیں تو نیوٹن وغیرہ سارے مذہبی لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ مذہب کبھی رکاوٹ بنا ہے.